کسی کا امام زندہ ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے۔ اس نے کہا ابلیس نے کہا میں اللہ، تو نے مجھے دو چیزیں دے دی لیکن میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ آخری نتیجہ اور طالب دعا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور میں آدم کی نسل کو روکوں گا، اور میں آدم کی نسل کو روکوں گا۔ اس کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے۔ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور وہاں پہ بیٹھ کے میں نے آدم کی نسل کو روکوں گا۔ آؤ جا کے رسول خدا کی دہلیز پہ جا کے جھکتے ہیں، جھک کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتا یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اب اہل سنت برادران کی کتاب ہے، بلکہ ملا علی مدکی جیسا بندہ کنز الایمان صفحہ نمبر 258 میں یہ لکھ کے گیا کہ مدینے کی مسجد میں رسول خدا خطبہ دے رہا تھا، یا ایک صحابی رسول اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے نبی نے چہرہ بدلا، وہ صحابی دوسری طرف سے گیا، اس نے کہا ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے رخ بدلا، صحابی تیسری دفعہ پھر کہنے لگا ھذا صراط مستقیم، نبی نے چہرہ بدلا۔ یا اتنی دیر تھی یا مدینے کی مسجد میں خدا کی عزت کی قسم ادھر دروازے سے کل امام کا پہلا قدم مدینے کی مسجد میں آنا تھا، یا مکتب کہتی ہے وہیں پہ رسول خدا نے کہا اے بندے خدا اب اٹھ، اب مجھ پہ سوال کر، تو کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ھذا صراط مستقیم کیا ہے؟ اور رسول خدا ملا علی مدکی جیسا بندہ کہہ گیا ہے، صفحہ نمبر بابا جی کنز الایمان صفحہ نمبر 258 میں ملا علی مدکی کہہ گیا ہے کہ رسول خدا نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کو علی کی جانب کر کے کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم۔ اور تو خاموش ہو گیا، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، خدا کی عزت کی قسم، اور نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ رسول خدا نے کہا ھذا علی صراط مستقیم، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ ابلیس بندوں کو لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے روکتا۔ حیدری دل میں اگر ابلیس کی بورت ہی نہ پڑتی، دل میں مبدل کی قدورت ہی نہ پڑتی، کرتے اگر پیار انسان سبھی علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ حیدری ہے، وقت کے دامن میں وسعت ہی نہیں ہے کہ کسی تفصیلات کو چھیڑا جائے۔ بھائی چھیڑ رہا ہے لیکن چھیڑنا نہیں ہے، لیکن اسے جواب دے کے کہہ رہا ہوں کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا آزادار کہا جاتا ہے، ایسے بے خوف قبیلے سے ہوں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے، کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے یقین اسے منکر نہیں غدار کہا جاتا ہے۔ جی پاک سید عزت عطا فرمائے۔ سید نے ہاتھ اٹھائے تو اگلی سطر کنجوسی کیوں کروں، وہ خدا کی عزت کی قسم بابا جی سطر آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، استاد کہہ کے گیا اس کا خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈر رہے ہیں، خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈر رہے ہیں، اے بغض حیدر کی آگ ایسی کہ کئی منافق ہی جل رہے ہیں، علی کا کھا کے علی کو بھونکے یہ تیری فطرت ہے، ورنہ تیرے جیسے ہزار کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے، تیرے جیسے ہزار کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ جس علی کی اتنی عظمت تھی اس کی بیٹی کبھی درباروں میں گئی کبھی بازاروں میں گئی۔ آئے ضرور کیجئے گا 2 منٹ کے لیے صرف، بھائی ہے میرا ندیم عباس، مولا ان کی زبان میں تفسیر عطا فرمائے، وہ علم عباس کی برآمدگی کروائے گا۔ صرف ماحول بنانے کے لیے 2 جملے کہتا ہوں، مجلس کی تکمیل کے لیے۔ 3 راتوں کا مہمان ہے نواب کربلا، تو ہے کی نہیں یار تیری اپنی مرضی، فضائل سنا تو نے اپنی مرضی سے، مصائب سنا سیدوں کی مرضی سے۔ جو پردے میں آئی بیٹھی ہے وہ یہ نہیں جانتی کہ ہماری فضیلت کیا ہے، وہ اپنی فضیلت سے بڑی واقف ہے، وہ دیکھ رہی ہے کون ہے جو میرے بھائی کو پرسہ دینے آیا۔ کس کا پرسہ؟ آج عباس کا پرسہ، علم عباس برآمد ہونا ہے۔ ایک کا ایک درد، پوری شہادت نہیں، بھائی ندیم عباس پڑھیں گے، ایک کا ایک درد سنیے گا۔ بابا جی وقت کے دامن میں وسعت ہی نہیں ہے، شاید میں 2-3 منٹ زیادہ پڑھ گیا، ایک کا ایک درد سنیے گا۔ سیدوں سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، جب قید ریا ہو گئی نا، جب قیدوں کا ریا ہونا تھا،
شرطیں بتائیں بیوی نے شرطیں بنانا تو درد سن لو اسی پہ کلیئر ہو جائے گا یا علی مدد. جب بیوی نے شرطیں بتائیں اس شرط میں تھی کہ 3 اونٹ لیا. سید نے ہائے کی ہے بقایا پورا مجمع یار مجھ پہ سوال کرو. سید 3 اونٹ لے کے گئے تھے 53 اونٹ تھے یار 50 دین پہ لگ گئے. شام کی ملکہ نے کہا جا سجاد 3 اونٹ چاہیے. مولا سجاد 3 اونٹ لے کے آیا. ادھر شام کے زندان میں یا ایسے کہوں علی کی علی بیٹھی مسلح ریت کا بچھا کے بیٹھی تھی. کہتے اماں آ چلے. اب جملہ رونے کے لیے کہہ رہا ہوں جہاں سیدزادی قدم اٹھاتی وہاں سے خدا کی عزت کی قسم زمین کی رنگت سرخ ہو جاتی. بی بی رو کے کہتی ہے سجاد ہمیں کہاں کے لے کے جا رہا ہے. اماں مدینے کا نام آنا تھا. وہ خدا کی عزت کی قسم مٹی پہ بیٹھ کے رونے والے آزادہ رو اتنا جملہ کہنا تھا. یا بی بی رو کے کہتی ہے نا سجاد نا پردیس میں کوئی بیٹا چھوڑ کے نہیں جاتا اور مجھے وہاں لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ رہی ہے اور مجھے قبرستان مسافر شام میں لے کے جا. اور خدا کی عزت کی قسم سجاد نے اونٹوں کی رسی پکڑی وہاں گیا جہاں پہ سکینہ کی قبر تھی. اور سیدوں مجھے معاف کر دینا کنیز کا بیٹا ہوں جملے بڑے سخت ہیں. 4 سال کی مسوعہ پہ سجاد گر گیا رو کے کہتا ہے اور اٹھ دیکھ سکینہ میری کڑیاں کھل گئی. اور تو کہتی تھی یہ پرندے کدھر جاتے ہیں میں کہتا ہوں اپنے گھروں کو جاتے ہیں. تو رو کے کہتی سجاد ان کا گھر ہے ہمارا کوئی گھر نہیں. اور دیکھ سکینہ میری کڑیاں کھل گئی اور آ گھر چلے. اور اتنا جملہ کہنا تھا. اور سیدوں مجھے معاف کر دینا. یا شام کی ملکہ کی آواز آئی کلثوم جلدی جا بہن کی قبر پہ بھائی مر جائے گا جلدی جا سجاد کو اٹھا گیا. اور اتنا جملہ کہنا تھا. اور یا میری کلثوم نے سجاد کو اٹھایا. یا پچھلے اونٹ پہ بیٹھی تھی فضل کی ماں عباس کی زوجہ اور رو کے کہتی ہے اور سیدوں معاف کر دینا. اور رو کے کہتی ہے اور سیدادیوں اور میں عباس کا حرم ہوں اور پردہ کرو. اور میں نے قبر سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے. اور سیدادیوں نے پردہ کیا اور پچھلے اونٹ سے ایسے گری اور جیسے عباس گھوڑے سے گرا تھا. اور گر کے کہتی ہے اور سیدھا قبر سکینہ پہ گئی. اور خدا کی عزت کی قسم یا شام کی ملکہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا سیدوں مجھے معاف کر دینا. یا فضل کی ماں عباس کی زوجہ نے اپنے کرتے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا. آئے کیسے جملے برداشت کرو گے. عباس کا کٹا ہوا سر نکالا اور قبر سکینہ ہل گئی. اور بی بی رو کے کہتی ہے اور پانی لینے گیا تھا اور تیرا اصغر پیاسا مر گیا اور معافی مانگنے آیا ہے. اور قبر سکینہ ہل گئی اور آواز آئی نا اور چچا عباس میں راضی اور میرا کربلا کہا اور عباس میں راضی اور اللہ دارو. اتنا جملہ کہنا تھا. آپ میں کیسے پڑھوں یا کیسے سنو گے. عباس کی زوجہ اور کئی دفعہ زمین پہ گری اور کئی دفعہ زمین سے اٹھی اٹھ کے کہتی ہے اور تجھے فضل کا واسطہ اور ہمیں معاف کر دے اور تیرا اصغر پیاسا مر گیا. اور پچھلے اونٹ سے شام کی ملکہ اور اتری اتر کے کہتی ہے ہم راضی اور میری سکینہ راضی. دعا برائے ظہور امام